ہمارے یہاں ہوتا ہے اچھا پڑھائی کری لڑکی, رشتہ اچھا آیا, ہاتھ سے نہ نکل جائے فوراً شادی کر دو, پڑھائی ختم, امپورٹنس ہی نہیں ہے, چھوڑو پڑھائی کا کیا کرنا ہے. بچی بہت ساری بچیوں کو بھی شوق نہیں ہوتا, وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا. انہوں نے یہی دیکھا ہوا ہے نا, انہوں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ بس شادی, اور شادی کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جو مجھے, شادی کے علاوہ بھی تو آپ ایک ہیومن اتنی زندگی ہے, آپ اپنی ایک لائف ہے, کتنا کچھ ہے کرنے کو, کچھ نہ کچھ خواہشیں ہوں گی جس کے مطابق آپ کچھ نہ کچھ زندگی میں کرنا چاہیں گے. اور شادی ہمارے یہاں سیکیورٹی ہے. آپ کو مطلب ہمارے اساتذہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم شادی کر کے ہی کام کر لینا. بھئی تم دیکھ لو, ابھی یہ مت کرو, تمہارا شوہر اجازت دے تو تم کر لینا. اجازت دے نہ دے. ایک ایڈلٹ دوسرے ایڈلٹ سے اجازت کیوں لے گا, اور ایک وہ ایڈلٹ جس نے باقی لوگوں کی تربیت کرنی ہے, مشورہ ہو سکتا ہے, باہمی فیصلہ ہو سکتا ہے جو کہ ہونا چاہیے, مگر اجازت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دو ایڈلٹس ایک دوسرے سے اجازت کیوں لیں گے؟ تو امی تو نہیں ہے تمہاری, یا تمہارے ابو تو نہیں ہے وہ. ایکچولی ہمارے میاں ہمارے ابو بن جاتے ہیں نا, ان کو یہی دکھایا گیا کہ تم نے بیوی نہیں, تم نے ابو بننا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی, بیویاں بھی مائیں بنتی ہیں. جو مار پیٹ ہوتی ہے اسپاؤسز میں نا, میاں بیوی کے درمیان, تو پہلی دفعہ جو ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ آگے بھی ہاتھ کھل گیا, وہیں پہ جو ہے نا آپ کو کوئی نہ کوئی. اچھا مجھے آپ بتائیں, ایک عورت, ایک عام عورت, جیسے ابھی تو ان کی تو زندگی انہوں نے پتہ نہیں کس طرح گزاری, 20 سال گزار, لیکن ابھی ان کی بہت ساری بچیاں جو یہ دیکھ رہی ہیں, اور وہ ان کے پاس کوئی سکل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, اور وہ بس اس لیے بیئر کر رہی ہیں کہ ان کا کوئی میکا بھی ان کا نہیں ہے. مطلب بہت سارے لوگوں کے ہاں ایک کمانے والا ہوتا ہے, بہت سارے کھانے والے ہوتے ہیں, تو میکا بھی نہیں ہے ان کا, تو وہ برداشت کرتی ہیں. تھپڑ مار دیا, یہ کوئی وہ عام سی بات ہے, کھانا گرم منہ پہ پھینک دیا, وہ یہ برداشت کرتی ہیں, یہ عام پریکٹس ہوتی ہے آدمیوں کی. تو پولیس اس میں کس طرح ہیلپ کر سکتی ہے ان عورتوں کی؟ دیکھیں اس میں وہی بات ہے, میں آپ سے کہوں گی کہ ہمیں نا اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک دے کین ناٹ آسک اس فار دا ہیلپ, ہم ان کے پاس کیسے انٹروین کریں گے؟ ہاؤ کین وی انٹروین, یہ ایک پرسنل میٹر ہے نا. بالکل. تو اب ہمارے پاس بہت کلیئر لاز ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ یا یہ وہ, پولیس کے پاس بہت, لیکن صرف تب ہے جب آپ ہمارے پاس آئیں گی. اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر جب آپ کے پاس سچویشن بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے, ہمیں کالز آتی ہیں. اب کال پہ جب پولیس رسپونڈ کرتی ہے تو سوری ٹو سے بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو خود ڈر جاتی ہیں, وہ سٹینڈ نہیں لیتی. ایون جب ہم اگر وہ جو ہسبینڈ کو اگر آپ پولیس کسی طرح سے قتل کرتی ہے, اس کو پکڑ کے بھی لے کے آتی ہے, تو سب سے پہلے اس کی سفارش کے لیے اسی کی بیوی آتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. تو ہم نہیں انٹروین کر سکتے جب تک آپ نہیں اسٹرینتھن ہوتے. جو فزیکل سیکیورٹی ہے نا خواتین کی, جتنی تھریٹنڈ ہم نارمل سچویشن میں, مطلب ہم سب سے انسیف جگہ, which is such a scary thing, ندا, دونوں ندا ہیں, which is such a scary thing, کہ سب سے زیادہ انسیف خواتین اپنے گھروں میں ہیں, کیونکہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہتی ہیں جس کو سوسائٹی نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اگر آپ کو مار بھی دے تو وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. تو آپ سب سے زیادہ وہاں ولنریبل ہیں, کیونکہ آپ ڈے اینڈ نائٹ وہاں پہ ہیں, آپ اپنے آپ کو ایموشنلی بھی انویسٹ کر رہے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ ایکچولی آپ کی سوسائٹی میں اس کے لیے خطرناک جگہ ہے. حالانکہ وہ بالکل اپوزٹ ہونا چاہیے. اس کا اگر کوئی انسان وہاں مارتا ہے تو یہ سب سے انسیف اپنے گھر میں ہے نا, باہر جانے کی ان کو ضرورت کیا ہے؟ پھر اولاد کے بعد, اچھا اولاد کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا, تھوڑی سی ماں تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے کہ بھائی اب تو میری اولاد بڑی ہو گئی ہے, تو میری سیکیورٹی اب اولاد ہے, میرے بیٹے ہیں. لیکن یہاں تو کہانی ہی الٹی ہے کہ وہ ایک گروپ بن چکا ہے باپ اور بیٹوں کا, جو ان کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ جو اکنامک ڈپینڈنس والی آپ بات کہہ رہی ہیں نا, وہ ایک بہت کور چیز بن جاتی ہے. خواتین اس لیے, ایک تو سوسائٹی کا پریشر ہے کہ اب مر کے ہی وہاں سے نکلنا ہے ٹائپ کی باتیں, جو کہ کوئی جس کا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی جواز نہیں, کیوں مر کے نکلوں میں, بالکل صحیح بات. اور زندگی تو ایک ہی دفعہ ملی ہے نا, تو اتنی بری زندگی کیوں میں گزاروں.